بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں دے، آپ کے تمام مسائل حل ہوں۔ اللہ رب العزت اگر آپ لوگ قرض دار ہیں تو اس قرضے کو ختم فرما دے، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو صاحب اولاد کر دے، اگر آپ لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو روزگار عطا فرمائے، اور اگر آپ کی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتوں کے انتظار میں تو اللہ رب العزت آپ کو بہترین ترین ان کے لیے رشتے عطا فرمائے اور ان کو جلد از جلد اچھے گھروں میں اپنا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ان کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت اچھا ہے۔ آپ لوگ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ رب العزت سے شیئرنگ کی عادت ڈالیں، انسانوں سے بالکل بھی شیئر نہ کیا کریں۔ میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں، کیونکہ جب آپ انسانوں سے شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ صرف یہ کہ آپ کے اپنے بہن بھائی، صرف ماں باپ اپنے بہن بھائی جو ہیں آپ ان سے شیئرنگ کریں، لیکن یہ کہ باہر کے لوگوں سے آپ شیئرنگ بالکل بھی نہ کیا کریں۔ آپ اپنی عادت بنا لیں، معمول بنا لیں، آپ اپنے اللہ رب العزت سے باتیں کریں، مانگیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے آگے اپنے دکھ تکلیفیں بیان کریں، تو اس سے ایک تو آپ کا دکھ بھی ہلکا ہوگا، دل کا بوجھ بھی ختم ہوگا، اور ان تمام مسائل کا حل بھی بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتی ہوں آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کل جہاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، وہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بہت بڑا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ حاسدین میں سے اٹھ کے، چاہے وہ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، آپ کے فیملی فرینڈز میں سے ہیں، کولیگز میں سے ہیں، کوئی بھی ہے تو وہ آپ پہ جادو کر دیتا ہے یا آپ کے بچوں پہ جادو کروا دیتے، اور میں نے خود بھی اپنے ارد گرد بہت لوگ ایسے دیکھیں کہ اتنا خطرناک حد تک ان پہ جادو ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور ہر طرح کے حل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حل نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے، اگر کسی پہ جادو ہوا ہو تو اس کے لیے بہت بہترین ہے، انتہائی بہترین وظیفہ ہے، اور اس میں سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو نہ صرف اس جادو کا آرام سے اثر آپ سے زائل ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ یہ واپس اسی شخص پہ پلٹ جائے گا۔ جس شخص نے آپ پہ جادو کیا ہوگا یہ جادو اس کی طرف پلٹ جائے گا، یعنی کہ اس پہ الٹا ہو جائے گا۔ یہ اس کے اثرات جو آپ پہ ہوں گے آپ سے ہٹ کے یہ اس بندے کی طرف جا کے اس پہ لگنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اثرات جو آپ کو جو تکلیف ہوگی وہی تکلیف اس بندے کو ہونی شروع ہو جائے گی کہ جس نے آپ پہ جادو کروایا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ آرام سے اس کا اثر پہلے ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اچھے سے علم ہوگا کہ جادو ایک بہت خطرناک چیز ہے جو کہ ہمارے پاک نبی پہ بھی ہوا تھا۔ تو یہ ایک دم سے تو نہیں جاتا، تھوڑا عرصہ لیتا ہے، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ بہت بہترین ہے، آپ لوگ کرنا انشاءاللہ، دعائیں دیں گے آپ مجھے انشاءاللہ۔ وظیفہ جو ہے وہ قرآن پاک کی 10ویں سورت جو ہے اس کی سورہ یونس، قرآن پاک کا جو 10واں پارہ ہے اس کی سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 85 اور 86، یعنی کہ آیت نمبر 85 اینڈ 86 آپ نے 100 ٹائم پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور اول آخر درود شریف لازمی آپ نے ساتھ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے، دم بھی کرنا ہے، جس پہ جادو ہوگا اس کے لیے دم بھی کرنا ہے، پانی پہ بھی دم کرنا ہے، اور اس کو آپ نے وہ پانی اس کو دم کر کے پلاتے رہنا ہے اس مریض کو جس پہ جادو ہے۔ اگر
کسی شخص پہ خود ہے اور وہ خود اپنے لیے کرنا چاہ رہے تو وہ بھی پانی بھی دم کرے گا، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیرے گا، اور اس کا آپ نے یہ عمل جو ہے 41 دن لازمی کرنا ہے، اور اول تو انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن کے اندر اندر آپ کا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سخت ہوتے ہیں، شدید قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، تو اگر آپ کا پھر ایک چلے میں آرام نہ آیا تو پھر آپ ایک چلا مزید کر لینا، یعنی کہ پہلے آپ 41 دن کر لینا، پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ 41 دن کر لینا، انشاءاللہ مریض کو مکمل آرام آ جائے گا اور وہ شفا پا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک دفعہ پھر سے بتاتی چلوں، سورہ یونس پارہ نمبر 10، یعنی قرآن پاک کا جو پارہ نمبر 10 ہے، اس میں سورہ یونس جو ہے اس کی آیت نمبر 85 اور 86 کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی کہ پارہ نمبر 10 میں سورہ یونس اس کی آیت نمبر 85 اینڈ 86 100 ٹائم آپ نے اول آخر 11 ٹائم درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ بہت مجرب ہے ماشاءاللہ، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، آپ کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں، پانی پہ بھی دم کرنے، مریض کے اوپر بھی دم کرنے، اور وہ پانی اس کو سارا دن پلاتے رہنا ہے جب تک کہ اگلے دن کا آپ لوگ وظیفہ نہ کر لیں۔ اور دوسری اس کے ساتھ ایک بات اور بھی بتاتی چلوں کہ آپ نے سورہ بقرہ کو ہلکی آواز میں اپنے گھر میں ڈیلی روٹین میں لگانا ہے، جن پہ جادو کے اثرات ہیں ان کے لیے۔ یہ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ انسان پہ جادو ہوتا ہے اور بہت سخت ہوتا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم باقی چیزوں کا علاج تو ہم ڈاکٹر سے، حکیم سے کروا سکتے ہیں، لیکن جادو کا علاج صرف اور صرف اللہ کی کلام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ جس کس کو یہ مرض ہے وہ کرے گا اور اس کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے، میری دعا ہے اس کے لیے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ آج کا جو ٹوٹکا ہے، لوگ بار بار مجھے اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے ریلیٹڈ مختلف ٹوٹکے بتائیں، تو آج بھی جو ہے نا میں موٹاپے کے لیے ایک بہت بہترین کہوہ ہے تو اس کا آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ نے 2 کپ پانی لینا ہے، اس میں آدھا چمچ سفید زیرہ، آدھا چمچ اجوائن اور آدھا چمچ سونف ڈالنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ڈال کے ایک ادرک کا ٹکڑا 1 انچ آپ نے ڈالنے، دارچینی کا 1 انچ وہ بھی ڈالنے ہیں آپ نے، اور لیمن آپ نے چھلکوں کے سمیت 1 لیمن آپ نے کاٹ کے اس میں ڈالنا ہے، اور اس کہوے کو آپ نے اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ 1 کپ رہ جائے، یعنی پانی آپ نے 2 کپ لیے تو یہ 1 کپ رہ جائے، اور جب یہ آپ کا 1 کپ رہ جائے تو چولہا بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھانپ کے رکھ دینا ہے۔ جب آپ ڈھانپ لیں گے اس کی جو بھاپ ہوگی وہ اس کے اندر ہی جب ختم ہو جائے تو اس وقت آپ نے یہ کہوہ چھان کے پینا ہے۔ یہ کہوہ آپ صبح نہار پیٹ پئیں گے تو آپ کو within few days انچز کے ساتھ اپنا ویٹ لاس ہوتا ہوا خود محسوس ہوگا، اور اگر آپ بہت بہترین ہے، اور اگر آپ صبح میں جیسے نہیں پی سکتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کو نہیں پسند کرتے، یا وہ صبح نہار پیٹ ایسی چیزیں ان سے پینا نہیں ہوتی ہیں، تو بے شک آپ پھر رات میں لے لیں، لیکن رات میں پھر یہی کہوں گی کہ آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے۔ خالی سے مراد یہ کہ آپ نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا پینا کیا ہو تو اس کے بعد آپ نے یہ کہوہ پینا ہے۔ بہت بہترین کہوہ ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹوٹکا بھی پسند آیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سے بتا دوں، سونف، اجوائن، سفید زیرہ آدھا چمچ، دارچینی اور ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا، اور لیمن آپ نے 1 اس کو پورا چھلکوں کے سمیت کاٹ کے اس میں ڈالنا ہے۔ موٹاپے کے لیے بہت بہترین ہے، اور اس کو آپ مطلب کہ صحیح اگر آپ ریگولر ہو کے اس کہوے کو آپ پئیں گے تو 1 ہفتے کے بعد آپ کو خود مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس کا اتنا تیز رفتاری سے رزلٹ ہے اس کہوے کا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کا ٹوٹکا، آج کا وظیفہ دونوں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔